نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد 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 مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ گھوم گھوم کر فروشی کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ منصور آلنا یا حبیب اللہ آلنا اننی فی بحر بے کمالہ
شفاعت جاتے زمانے ہی حسنا جمی صلی اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آج سامعین محترم عزیزم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. پر اللہ نے ہمیں شعور عطا کر دیا، عقل کا عطا کر دیا، تربیت عطا کر دی، تعلیم عطا کر دی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کون سی ہے، بدی کون سی ہے، اچھا کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے، پلیتی کیا ہے، پاکی کیا ہے، نبی کیا ہے، ولی کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، قاری کون ہے، حافظ کون ہے، مفتی کون ہے، مفکر کون ہے، مناظر کون ہے، بولنے والا کون ہے، مقرر کون ہے، شاعر کون ہے، مصنف کون ہے. اللہ نے ہمیں عقل عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں شعور عطا کر دیا. عقل تعلیم سے نہیں آتی، عقل کسی اور چیز سے نہیں آتی. عقل اللہ کی مہربانی ہو تو تب آتی ہے. بے شک. اللہ پاک کی کرم نوازی ہو تو عقل آتی ہے. باپ دادا بیٹھے ہوتے ہیں، بچہ پوتا دوتا ایسی بات کرتا ہے کہ باپ دادا ہل جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عطا کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مگر ایک چورستہ ہو، یعنی کہ چار راستے ایک چوک سے نکلتے ہوں، ایک راستہ مسجد کی طرف جا رہا ہو، ایک راستہ جوئے کی طرف جا رہا ہو، ایک راستہ فصلوں کی طرف جا رہا ہو، ایک راستہ وہ صحیح پلین سڑک ہے ادھر جا رہا ہو، درمیان میں وہ چوک ہے. ہم درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جائیں کدھر. اگر اذان آ جائے تو پھر ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے، جوئے خانہ کی طرف نہیں. اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، خراب راستے پہ نہیں، سیدھا جو راستہ صاف ادھر جانا چاہیے. اگر ہم الٹے راستے پہ جاتے ہیں تو یہ ہماری خرابی ہے، اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے. اگر ہم جوئے خانے کی طرف جاتے ہیں، اذان آ رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ پاک کو عزت دیتا ہے. ذلت ہم خود لیتے ہیں، چاہے جس کی صورت پہ ہو. نظر جنادی کیمیاں سننا کرتے وقت، کیا سید کیا جٹ. واہ. وہ سید ہو، کوئی جٹ ہو، کوئی عام ہو، کوئی خاص ہو، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. جیلس فیل نہیں ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے تھے تو جو سردار تھے وہ پیچھے سے ان کے اوپر سے پھلانگ کر آگے آ کر بیٹھتے. حضور کو بھی نہیں ہوتا. نال اشارے سمجھ گیا کہ بابا پر ان دے وچ کوئی کیتے نال گیرے کیتے نال پچھیرے
کسی طرح نہیں کر سکتے جیڑا گرچ خدمت کرتا وہ مخدوم شد بندہ خدمت کرے گا تو مخدوم بنے گا خادمیت کرے گا تو مخدومیت پائے گا اگر خدمت ہی نہیں تو مخدوم کیسے اگر غلام نہیں تو آقا کیسے اگر شاگرد نہیں تو استاد کیسے اگر مرید نہیں تو پیر کیسے ہاں جو بھی ہو پہلے خدمت ضروری ہے پہلے غلامی ضروری ہے اگر غلامی ہو درمیان میں تکبر ہو تو پھر غلامی نہیں ہے وہ تو ایک لالچ میں پھر رہا ہے کہ یہ چیز ملے ہم جائیں جان چھڑوائیں یا ان کی چھوڑیں یا ہماری یہ چھوڑیں یعنی کہ خدمت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیز ملے خدمت اس لیے کرنی چاہیے بے لوث ہو کر پھر وہ بھی بے لوث ہی عطا کرتے ہیں بے شک اگر دیکھ کر بندہ مزہ تو یہ ہے کہ انڈیٹھا سودا کرے دیکھ کے سودا کیتا ہماری تو خوش قسمتی ہے ہم دیکھتے بھی نہیں تو سودا کر لیتے ہیں پھر وہ اپنا آپ دکھا دیتے ہیں سبحان اللہ. اب اللہ کی یہ مرضی ہے اللہ کی یہ قدرت ہے ہم سیدھے رستے پہ جائیں گے تو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے ایک کولی ہو اس میں سالن ہو ایک کولی ہو اس میں مٹی ہو ہم روٹی سے لقمہ توڑیں بتائیں ہم مٹی میں ڈبوئیں گے یا سالن میں ظاہر ہے سالن میں ڈبوئیں گے کیونکہ اگر مٹی میں ڈبوئیں گے تو ہمیں سکون نہیں آئے گا سالن میں ڈبوئیں گے تو ہمیں سکون آئے گا اچھا لگے گا مزہ آئے گا یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی سالن بہت مزیدار پکا ہوا ہے اگر مٹی کے ساتھ کھائیں گے تو وہ منہ ہی بک بکا ہو جائے گا پیٹ بھی نہیں بھرے گا تھوک دیں گے کیا مطلب یہ ایک کولی میں مٹی ہے ایک کولی میں سالن ہے ہم مٹی میں ڈبوئیں گے ہمیں اللہ نے شعور عطا کر دیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے یہ الٹا رستہ ہے سیدھے رستے پہ جائیں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا الٹے رستے پہ جائیں گے تو ہمیں اللہ ذلت دے گا ذلت ہم خود لیتے ہیں اگر نیکی ہو جائے یہ کہو اللہ نے کروائی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کہو مجھ سے ہوئی اللہ بے نیاز ہے اللہ پر تہمت لگانے کی ضرورت نہیں بے شک یہ یاد رکھنا بے میرے شک اب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک شیر آپ تعریف کر رہے تھے لوگوں کے سامنے لوگوں کو کہہ رہے تھے اے لوگوں ایک ایسا نبی آئے گا جو بہت خوبصورت ہوگا اپنے احباریوں سے کہہ رہا ہوگا اے لوگوں ایک ایسا نبی آئے گا جس کی نینیں بہت خوبصورت ہوں گی وہ تعریف کر رہے ہوں گے اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو چلیں گے زمین سکڑ جائے گی بے شک اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا اللہ کا یار ہوگا اللہ کا دلدار ہوگا اللہ کا پیار ہوگا اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو جس کی جو رضا جو کہے گا اللہ اس کی رضا پر چلے گا بے شک اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو رحمت اللہ عالمین ہے اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کی زبان میں شیریں اور خلق ہے اے لوگوں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو کفار کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ جنات کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ درندوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ جو درندے پرندے چرندے حشرات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا سبحان اللہ. اے لوگوں ایک ایسا نبی آئے گا جو ہر ایک پر ان پر رحم کرے گا ایک ایسا نبی آئے گا جو ہر ایک کی بات سنے گا اور ایک ایسا نبی آئے گا جو ہر ایک کی بات جانتا ہے ہر ایک کی بولی سمجھتا ہے بے شک اے لوگوں ان کی زلفیں دراز ہوں سبحان اللہ. زلفیں ہم بری ہوں اے لوگوں ان کی نگاہیں جس کو دیکھیں گی ان کے قدموں پہ آ جائیں گی بے شک اے لوگوں ان کے رخسار چمکتے ہوں اے لوگوں ان کی پیشانی کشادہ ہوگی نور نکل رہا ہوگا اے لوگوں جب تبسم فرمائیں گے ان کے دندان سے ستاروں کی طرح چمک نکلے گی اے لوگوں ان کے ہونٹ گلاب کی پتی جیسے ہوں گے
ہاں اے لوگے ان کی ریش مبارک بہت خوبصورت ہو، اے لوگو ان کی پلکیں بہت خوبصورت ہو، اے لوگو ان کے جو گردن مبارک بہت خوبصورت ہوگی، ان کا سینہ فیض گزینہ، سبحان وہ اللہ پھینکنا ان کا اللہ کا پھینکنا ہوگا، ان کا چلنا اللہ کا چلنا ہوگا، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوگا، ان کا سننا اللہ کا سننا ہوگا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوگا، ان کی محبت اللہ کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ ایسی تعریف کر رہے ہیں، ساتھ جھوم رہے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضور کا نام لیتے ہیں تو تب ان کی نبوت چلتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، 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 زندہ باد۔ اب دیکھو دوستو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نبی اللہ کے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیتا ہے، اللہ کے محبوب کا وہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کو آپ کا بتاتا ہے، اس کی ہی نبوت چلتی ہے، اس کی رسالت چلتی ہے، اسی کی امامت چلتی ہے۔ بے شک وہ تعریف کرتے ہیں، نبی بتا رہی ہیں اپنے احباریوں کو، اے لوگو ایسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہاں سے ایک شیر گزرا جنگل سے، آپ بیٹھے ہوئے تھے جنگل میں تعریف کر رہے تھے، شیر گزرا، اس نے کہا یا آقا اے اللہ کے نبی میں غرض کرنا چاہتا ہوں، یا اے اللہ کے نبی میں غرض کرتا ہوں کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں، میں ان کی نین پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نمایا یوں کرو کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں حضور آئیں گے۔ سبحان بے اللہ شک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد حضور تشریف لائے، تو جب آپ نے فرمایا کہ تم فلاں جنگل میں بیٹھ جا، اس جنگل میں رہو، اس جنگل میں پھرو، وہاں حضور آئیں گے تو دیدار کر لینا۔ عرض کی یا آقا تو میری زندگی کنی ہوگی، میں تم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اے عیسیٰ علیہ السلام میں ہاتھ باندھتا ہوں، مہربانی فرمائیں کہ وہ میری عمر کی دعا کریں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا الہی یہ آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، شاید اپنا نہ لیندے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واسطہ کہندہ دیتا، یا الہی یہ آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس شیر اس درندے کی عمر لمبی کر دیں۔ سبحان اللہ، وہ جڑے بندے بیٹھے ہیں شعور نال ہوندے ہیں، درندہ چنگا نکلیا، وہ جے انسان انہاں تا نہ خواہش کیتی، مدد تا سی کہ وہ خواہش کر دے جو انسان سن، درندے کیتی، ثابت ہو گیا۔ آپ نے دکھایا ان انسانوں سے یہ درندہ بھی اعلیٰ ہے جو حضور کی محبت رکھے، حضور کا عشق رکھے، حضور کا دیوانہ ہو، مستانہ ہو، پروانہ ہو، وہ فرشتوں انسانوں سے بڑھ کر وہ انسان ہے۔ بے شک، سائن اعظم پاک زندہ باد، 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 برائے رسالت یا رسول اللہ، اب دیکھو میرے دوستو میرے بھائیوں، ذرا اندازہ کرو، جب آپ وہ نبی تعریف فرما رہے تھے، جب نبی تعریف فرما رہے تھے تو کن کو کر رہے تھے؟ انسانوں کے سامنے کر رہے تھے نا۔ وہاں سے شیر تو گزرا تو اس نے یہ سنا تو کھڑا ہو گیا۔ وہ انسان حق تو ان کا بنتا تھا کہ یا آقا ہمارے لیے اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کرو، ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہم حضور کا دیدار کریں۔
اسی لیے میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام میں دوبارہ آنا ہے، اسی لیے میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام سے ملیں گے اور یہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نبی حضور کا کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ وہاں آپ کو یہ خیال آیا کہ ایک درندہ شیر جو ہے وہ مجھ سے حضور کی محبت میں اتنی آگے کی لمبی عمر کروانے کی دعا کروا رہا ہے، تو میں بھی تو انسان ہوں، میں نے کیوں نہ خواہش کی یا الہی میری بھی عمر لمبی کرے، میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ چلا گیا اس لیے دوبارہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے، بلکہ دیدار نہیں حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ لکھا نہیں ہوا، یعنی کہ میں اپنا ایمان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر بے شک یہ کشفی بات ہے، کشف جسے کہتے ہیں وہ کشفی بات ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، اور درویش کو وہ کشف ہی ہوتی ہے، اس لیے جو میں یہ کر رہا ہوں، جو ایمان والا ہے، ماننے والا ہے، عاشق رسول ہے، اس کو یہ بات بھائے گی، یہ نہیں اس طرف نہیں کیا پہ جو حضور کا عاشق ہے وہ کہے گا ہاں ہاں یہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کیونکہ ایمان والے کو یہ بات اچھی لگتی ہے، دنیا نو کی لگنی بولو عیسیٰ کو تو سارے بچے ہو یار نا، تو ہان سم مم بک من ہم یون فہم لا یرجعون، وہ گونگے بھی ہان، بہرے بھی ہان، اندھے بھی ہان، شعور نہیں سے رکھتے، اگر شعور رکھتے وہ جانور ہو کر شعور رکھ رہا ہے، یہ انسان ہو کر شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ۔ پھر وقت آیا جب 650 سال گزرے، حضور پر نور واہ واہ واہ۔ جب اماں حلیمہ سعدی کے پاس آئے تو پھر بکری گم گئی، تو آپ لینے کے لیے گئے تو آپ نے آواز دی، اے درندو میری اماں کی بکری، ایک شیر نکلا بکری لے کر، بے شک بے شک۔ ببر شیر، تو پھر بکری لے کر نکلا تو گھر آیا، حضور کے قدموں پہ گرا، مولا میں عیسیٰ کے دور کا بیٹھا ہوں آپ کا دیدار کرنے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ واہ اگر یہ بات علاقے میں آ جاتا مجھے لوگ مار دیتے، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی ہے، بے ادبی، یا آقا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا دیدار کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میری اماں کی بکری کو حالی حضور آئے کوئی نہیں، کیا جانور محبت کر دے، واہ واہ واہ، بے اور شک انسانوں تسی بھی کرو، بے شک۔ ابھی آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تعریف کر رہے تھے، اے لوگو ایک ایسا نبی آئے گا جو جس کو دیکھے گا اپنا بنا لے گا، واہ سبحان واہ اللہ۔ اے لوگو ایک ایسا نبی آئے گا جو سنے گا اس کا متی ہو جائے گا، واہ واہ، بے شک۔ اے لوگو ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کا نام لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تر جائے گا، بے سبحان شک۔ اللہ۔ اے لوگو ایک ایسا نبی آئے گا جب تک لوگ کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ مسلمان نہ ہوگا، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، بے شک۔ یہ کہے گا محمد الرسول اللہ تب مسلمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسی تعریف کر رہے تھے، وہاں سے ایک بلیک کوبرا نکلا، واہ تو کالا ساپو وہ سامنے آ نکلیا، اس کا کہ یا آقا اے اللہ کے نبی میرے دل میں حضور کی محبت بھر گئی، جیسے آپ نام لے رہے ہیں کہ حضور کے اوپر 70,000 پردے ہیں، پھر بھی حضور اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، تھے نہیں ہیں، بے شک، بے اتنے شک۔ خوبصورت ہیں، آپ ہیں کی بات کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ہیں، ہم ہاں ہاں نبی کہہ رہا ہے ہاں کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ بے بے شک، شک۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سانپ تھا، کالا سانپ ہوئے، کالا سانپ کیا یا آقا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں محبت بھر گئی، ہاں میں یوں کرو فلاں غار میں چلے جاؤ، حضور وہاں آئیں گے، وہ غلام ہوئے، تعریف کرنے والا غلام ہوندا یا تعریف کی اندھی ہوئے وہ غلام ہوندا ہے، جیڑا تعریف کرے بے شک۔
وہ مندا ہے تو تعریف کر رہے بے ہیں شک بے شک وہ عشق کرتا ہے تو تعریف کر رہا ہے نا انہوں پتہ نہ دی تعریف کر سکتے کچھ لفظ ہی بے شک کوئی نبی تعریف کرتے پہنے وہ دس رہے نکال اٹھے اٹھی تے جڑا آقا ہے انہاں کی کمال ہو سبحان اللہ زندہ باد 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 اب دیکھو میرے دوستوں میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ وہ جو تعریف کرتا ہے وہ غلامیت میں ہوتا ہے جس کی تعریف ہو جب رب جس کی تعریف کر رہا ہو وہ پوری نبی کو رب بنائے نے نا اللہ نہیں فرماتا ورفعنا لک ذکرک اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر کیا کیتا نہیں کیا ہے پر بلند کیا واہ بلند ورفعنا بلند ذکر کیا اے میرے محبوب ذکر نہیں بلند ذکر سب تو بڑا سب تو اعلیٰ سب تو تعریف کی تو وہ کہتا ہے یا آقا میرے دل میں محبت بھر گئی میں چاہتا ہوں حضور کا دیدار کریں آما یوں کرو نبی کہتا ہے یوں کرو فلاں اہل کتاب ہے فلاں غار میں چلے جاؤ وہاں اللہ کا محبوب آئے گا بے شک سبحان اللہ اللہ کا دلدار آئے گا اللہ کا حبیب آئے گا اللہ کا یار آئے گا تمام عاشق ہیں حضور معشوق ہیں سبحان اللہ آئیں گے وہاں چلے جا وہ پھر تواڈے سامنے ہی ہے سارا بے شک مر حضور اس غار چ آئے ابو بکر ہر غار بند کرے سراغ ایک جڈی پا لئی کہ آنسو نکلے سرکار بیدار ہوئے ابو بکر کیا ہوا یا آقا اندر کوئی چیز ڈس رہی ہے آری ایڑی باہر نکالو پر میں کون ہو جب نکلا وہ سانپ ارتی یا آقا میں تو 650 سال کے بیٹھا ہوں صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے سبحان اللہ یہ مرکیتا اندر علم غیب کی نہیں 650 سال پہلے بھی دستے پہلے واہ 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 حضور میں ہاں ابو بکر اسی لیے اس غار میں آیا ہوں اس کو اپنا دیدار کرانے کی سبحان اللہ بے شک تھوڑا علاقہ سے کیا بات آدم علیہ السلام اللہ فرمائے ہو خرج اہبتو اتر جا نکل جاؤ یہاں سے جو دانا کھادا اللہ کر سکے آپ ہندوستان آئے چٹیل میدان 40 سال روتے رہے وہاں 40 سال وہاں روتے رہے اشک بار رہے اتنا روئے کہ سائڈوں پہ گریڈنگ ہو گئی گھاس ہو گیا اور دب اگ پئی دب گاہ نہیں آندی ہو رہی یہ لکھا دب میں ذرا سلیس دا سٹیا گریڈنگ گھاس اور گھاس اگ گئی دب اگ پڑی چھپ گئے اتنی بڑی ہوگی رو رو کر آدم کو چھوٹا لیا ساڈا بڑا بڑا واہ 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 اللہ لگا واہ وہ آدم علیہ السلام روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ پھر آنکھ بھی ایڈی نہیں ہوسی جب وہ آنسو کا ایڈا ایڈا ہونا ہے جب وہ پانی گاہ ہوئے کہ نہ واہ 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 بے شک کوئی یہ نہ سمجھے آدم نے سے روتے روتے گھاس اگ گئی 40 سال روتے رہے 40 سال کے بعد خیال آیا جب میں نے اللہ نے مجھے مین وقت میں روحی مجھ میں روح پھونکی تھی میں حرکت کرنے لگا دیکھا محلوں کو عرش میں اللہ کے کناروں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے حوروں کو دیکھا ایک آنکھ میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ دوسری آنکھ میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دیکھا ہر فرشتے کے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ خیال کیا میری کے ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الہی جیڑے محمد پاک تواڈے محبوب نے واہ 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 انہاں دا واسطہ معاف کر دیو میں آدم اگر پہلے دن میرے محبوب کا نام لیتا میں پہلے دن ہی تم کو معاف کر دیتا سبحان اللہ تو میرے بھائیوں ابھی آئے نہیں آمد کی گل اگلی باری ابھی آئے نہیں ابھی تو پیش گوئی ہیں چاہے تو رات دم جائے حضور کی اتنی مہربانی ہے ان کا ترس ہے ان کی کرم نوازی ہے اتنا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھ آ جائے
یہ نہ کہ 100 دس دے تو ایک بھی یاد نہ ہوئے 2-4 تو یاد رکھ سونا اتوار تے پھر صحیح اس لیے زندگی رہی تو انشاءاللہ ابھی آنے والے ہیں سحریت میں بات کر رہا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ آ جائیں گے وما علینا الا البلاغ